سردار لطیف خان کھوسا صاحب، یہ فرمائیے کہ نئے چیف جسٹس منیب اختر صاحب کو واپس ججز کمیٹی میں لے آئے تو پی ٹی آئی کی عدالت کے بارے میں نئی شروعات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، بنیادی طور پر تو یہ جس طریقے سے 26ویں ترمیم ہوئی ہے، یہ تو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف کو ناقابل قبول ہے۔ اب ایک ڈی فیکٹو سچویشن آئی ہے، چونکہ ہمارا موقف یہ ہے کہ بائیکاٹ ہم نے جو ہے، یعنی پہلے جب غلطی ایک کی تھی کہ اسمبلیوں سے باہر مستعفی ہو کر چلے گئے تھے، قومی اسمبلی سے، پنجاب اسمبلی سے اور کے پی کے اسمبلی سے، تو وہ تجربہ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے بلڈوز کر کے اس کو جو ہے روتھلیسلی پھر جس طریقے سے عوام پر مسلط کیا عذاب کو، لیکن پھر اس کے باوجود 8 فروری کو عوام پھر نکلی اور وہ تمام تر استحصالی قوتوں کی اور تمام تر جبر اور تشدد کو جو ہے وہ برداشت کرتے ہوئے جس ہیوی مینڈیٹ سے پاکستان تحریک انصاف کو جتایا، کاش کہ اس کی جو ہے نتائج بھی وہ اسی انداز سے آشکار ہوتے اسمبلی میں، تو پھر ہم لامحالہ کوئی بھی ترمیم ہوتی اس کو مانتے۔ اللہ کرے کہ جس طریقے سے آفریدی صاحب جو ہیں وہ ایک یعنی پہلا انہوں نے جو حکم کیا ہے، کم از کم وہ تو انہوں نے منیب اختر صاحب کو بھی واپس لائے ہیں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت، اس کمیٹی میں، جس کمیٹی نے جو ہے بینچز بنانی ہے اور جس نے جو ہے وہ کیسوں کی جو ہے وہ ترسیل کرنی ہے ان مختلف بینچوں میں۔ تو اللہ کرے کہ اس طریقے سے یہ ساری فل کورٹ کا بٹھا دیں، فل کورٹ بیٹھ جائے اگر سپریم کورٹ، اور فل کورٹ جو ہے 26ویں ترمیم کو بھی اس کسوٹی پر جو ہے پرکھ لے اور اس کا جو ہے تجزیہ کرے، اس کو جو ہے ایک جو ہے تھریڈ بیئر اس کو تھریش آؤٹ کرے۔ ایک منٹ سردار صاحب، ایک منٹ آپ نے بڑی بات کر دی۔ آپ نے کہا کہ پنجاب حکومت کو توڑنا، کے پی حکومت کو توڑنا اور قومی اسمبلی سے استعفے دینا یہ بڑی غلطی تھی۔ یہ فرمائیے کہ اس غلطی کا احساس کس لیول پر ہے؟ کیا بانی پی ٹی آئی خان صاحب بھی اس غلطی کو اب تسلیم کرتے ہیں؟ یہ یقیناً وہ سوچتے ہیں کہ اب ہم نے کسی جو ہے ان کو فری ہینڈ نہیں دینا ہے۔ پہلے بھی فری ہینڈ دے کے راجہ ریاض کو لیڈر سی اپوزیشن بنا کے جو انہوں نے نشر کیا اس ریاست کا اور مملکت کا اور قوانین کا، اور جس انداز سے انہوں نے ترامیم کی قوانین میں اور جس طرح پابا سلاسل کیا۔ نہیں، راجہ ریاض صاحب نے تو جناب نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ کو سلیکٹ کیا تھا، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ ہاں، تو وہ ظاہر ہے کہ بالکل اسی نے بنوایا تھا، اس لیے کہ وہ کسی اور کا ترجمان تھا، جس کا بھی تھا باہر کیف۔ وہ جو استحصالی قوتیں اس وقت بھی ملک کو چلا رہی ہیں وہ انہی کا ترجمان تھا، کوئی ہمارا پی ٹی آئی کا جو ہے لیڈر آف دی اپوزیشن تو نہیں تھا، کیونکہ لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس نے ہی جو ہے یہ انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ تو اگر لیڈر آف دی اپوزیشن ہمارے جو ہے بائیکاٹ کرنے سے یا ہمارے استعفے دینے سے وہ پھر پلائیبل اپنا من پسند بنا لیتے ہیں، تو پھر تو ظاہر ہے کہ اور زیادہ اذیت اور کرب میں ہم نے یعنی غلطی کے اوپر پھر آپ کو نقصان ہوا۔ ادھر رکیے گا سردار مولا بخش چانڈیو صاحب، یہ بڑی بات کر دی کھوسا صاحب نے۔ انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی خان صاحب واقعی اپنی غلطی مان رہے ہیں۔ آپ کے خیال میں کیا واقعی بانی پی ٹی آئی خان صاحب غلطیوں کو تسلیم کرنے والے انسان ہیں؟ مجھے میں کھوسو صاحب کی عزت کرتا ہوں، وہ میرے مہربان ہیں، جی ہم ساتھ میں رہے ہیں، پیپلز پارٹی رہے ہیں، یہ پیپلز پارٹی گورنر رہے ہیں، میں ان کا مہمان رہ چکا ہوں، میں ان کا احترام کرتا ہوں۔ جی جہاں تک تعلق ہے پی ٹی آئی کا، پی ٹی آئی کوئی اصول پسند پارٹی نہیں ہے، کبھی ایک موقع پہ کھڑی ہی نہیں رہی، ہر دن نئے صرف ایک موقع بیان کرتی ہے، دوسرے دن اس کی تردید کر دیتی ہے۔ وہ تو ایک جگہ پہ کھڑے ہونے والی بات نہیں ہے۔ ابھی ایک ہی وقت پہ کہتے انگلی کا ساتھ دوں گا، ایک ہی وقت کہتے اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دوں گا، ایک ہی وقت کہہ رہے ہیں انہی کے کہنے میں بنوں گا، پھر 5 منٹ کے بعد بدل جاتے ہیں، کہتے نہیں۔ ان کی بات کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔
ابھی کہہ رہے ہیں, کل کیا کہیں گے یہ تو خدا جانے, ہمیں تو پتہ نہیں ہے, ہو سکتا ہے کھوسا صاحب جانتے ہو. ان کی بات کا بھروسہ نہیں. یہ وہ سیاسی شخصیت نہیں ہے جس کی بات کو ایسا مانا جائے کہ جو انہوں نے کہا ہے اس میں 2 دن بھی کھڑے ہو سکتے ہیں. ان کے سارے معاملے 1 دن کے بعد تبدیل ہو گئے, تو کیسے سمجھیں. جہاں تک غلطیوں کی بات ہے, غلطیاں انسان سے ہوں گی, اور پاکستان جیسے ملک میں پاور پالیٹکس کرنے والی شخصیات تو غلطیاں ضرور کریں گی, لیکن ان غلطیوں کو ماننا, ان غلطیوں کو درست کرنا. میرے قائد بھٹو صاحب کہتے تھے کہ آپ غلطیوں کو تسلیم کر کے ہی غلطیوں سے آزاد ہو سکتے ہیں, لیکن یہاں وہاں نہیں. یہ خان صاحب کے پاس ان کی غلطیوں پر نظر نہیں ہو سکتی. وہ صرف خود کو دیکھتے ہیں, باہر کو, سامنے کو, تبصرے کو, کسی کو نہیں دیکھتے. ان کی اپنی ذات پر نظر ہے. لیکن سردار صاحب بات یہ ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی نے سابق چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے خلاف مسلسل محاذ کھولا, لیکن وہ اب برطانیہ میں مڈل ٹیمپل کے بینچ ماسٹر بن گئے. اور ابھی کھوسا صاحب جیسے آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب فل کورٹ بلائیں, یعنی ایکسیپٹیبلٹی تو نئے چیف جسٹس کے لیے ہے نا پی ٹی آئی میں. آپ دیکھیں, میں بتاؤں گا آپ کو, انہوں نے لاکھ مخالفت کی ترمیم کی, لیکن ان کی حکمت عملی اس ترمیم کے لیے حکومت کی سپورٹ ثابت ہو رہی تھی. اس وقت بھی جو کھوسا صاحب نے اس چیف جسٹس کے لیے فرمایا ہے, اس میں تو چھپی ہوئی بات ہے کہ وہ تسلیم تو کر رہے ہیں ان چیف جسٹس کو, ایک بہتری کی امید تو رکھ رہے ہیں کہ اگر یہ ٹھیک ہوگا انشاءاللہ کھوسا صاحب کا جو اندازہ ہے, اعتماد ہے, انشاءاللہ پورا ہوگا. اور آنے والے وقت میں بھی چیف جسٹس صاحب ایسے فیصلے کریں گے کہ پی ٹی آئی کے ایسے پڑھے لکھے کھوسے صاحب جیسی شخصیات ان کو مانیں گی. خان صاحب نہیں مانے تو تعجب اور اچنبے کی بات نہیں ہوگی. چلیں ادھر اسی نقطے پہ رکیے گا. آئی گوٹ یور پوائنٹ. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, یہ ججز کمیٹی کی تشکیل 9 ہوئی, جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ اب جسٹس منیب اختر بھی آ گئے. حکومت کے لیے پریشانی ہے اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے پروگرام میں لیا. دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ جب یہ 26ویں ترمیم جو ہے اس کی تیاری تھی اور 50 سے زائد امینڈمنٹس جو ہیں وہ تجویز کی گئیں, اور اس کے بعد دیگر جماعتوں کو جب آن بورڈ لیا گیا تو پھر یہ کوئی 26 کے قریب امینڈمنٹ رہ گئی. یہ بات میں نے اس لیے آپ سے کی ہے کہ اس وقت بھی یہ سوالات اٹھائے گئے کہ جناب یہ جلدی ہو رہی ہے تو اب کیوں ہو رہی ہے, تو بعد میں کیوں نہیں ہو رہی, تو فلاں بندے کے لیے ہو رہی ہے, قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے لیے ہو رہی ہے فلاں. ہم نے اس وقت بھی یہ بات کی تھی کہ افراد میٹر نہیں کر رہے ہوتے, ادارے میٹر کرتے ہیں. ہم نے تو صرف یہ کیا ہے کہ جو اختیار پارلیمان کے پاس 18ویں ترمیم کے بعد آیا تھا, ان نکات کے تحت جو چارٹر آف ڈیموکریسی میں طے ہوئے تھے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ اور میاں نواز شریف صاحب کے درمیان, وہ پاور جو 18ویں ترمیم نے پارلیمان کو دی تھی اور وہ پارلیمان سے چھین دی گئی تھی, وہ پارلیمان کے پاس واپس آئے. اب چیف جسٹس صاحب کی تقرری کا اختیار پرائم منسٹر کو نہیں ہم نے دیا, پارلیمان کو دیا ہے, جس میں تمام سیاسی جماعتوں کی ان کی اسمبلی میں اسٹرینتھ کے حوالے سے. یہ ٹھیک ہے آپ کی بات, لیکن میں جو پوچھنا چاہ رہا ہوں, اب دیکھیں نا, اسی آرڈیننس والا جو کمیٹی کی تشکیل تھی اسی کے تحت جسٹس منیب اختر صاحب کو واپس لیا گیا ہے, جس آرڈیننس کے تحت جسٹس منصور علی شاہ صاحب نہیں بیٹھنا چاہ رہے تھے. اب کیا اسی آرڈیننس کو حکومت قانون سازی کروائے گی پارلیمان کے سامنے پیش کر کے؟ آرڈیننس اگر آیا ہے اور اسے لیجسلیٹ کروانا ہے تو وہ تو ایک لیگل ریکوائرمنٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بلکہ کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسمبلی میں تو کام ہی اس کا جو ہے وہ لیجسلیشن ہے, وہ اپنا کام جو ہے اپنے ایمبٹ میں رہتے ہوئے کر رہی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو ادارے ہوتے ہیں نا, جیسے سپریم پاکستان ہے, ای سی پی ہے, کانسٹیٹیوشنل ادارے ہوتے ہیں, یہ بڑے نیوٹرل ادارے ہونے چاہیے اور ایکٹ اکارڈنگ ٹو دی پروویژن وچ از گیون ٹو دیم ان دی کانسٹیٹیوشن. لیکن اگر اس میں ہم دیکھیں کہ سپریم کورٹ میں انفارچونیٹلی جو ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے جوڈیشیل ایکٹیویزم,
वो एक्टिविज्म से ज्यादा की कोई चीज है। और जुडिशल मार्शल लॉ कहा जाता रहा इस मुल्क में, तो सिस्टम से लेके और डैम बनाने तक के और लेबॉर्टरियों के और जी गॉट योर पॉइंट। इधर रुकिएगा नादरीन, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे सरदार मौला बख्श चांडियो के लिए मैं सवाल छोड़ता हूं कि आज सारा दिन ये खबरें चलती रहीं कि पीटीआई में इख्तलाफात हैं, रऊफ़ हसन साहब फिर फवाद चौधरी साहब, शुरू हुआ था फैसल चौधरी साहब जब बानी पीटीआई से मिल के आए थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो फिर बाद में बैरिस्टर गौहर खान ने भी ट्वीट किया